اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے عید الفطر کی نماز اپنے گھر پر ہی ادا کی، لوگوں کی سلامتی کی دعائیں کی، ساتھ ہی لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس بار عید پہلے جیسی نہیں ہے کیونکہ اس وقت ملک کورونا سے لڑ رہا ہے اور کورونا سے نپٹنے کے لیے تمام تر احتیاط بے حد ضروری ہے۔ سبھی دیش واسیوں کی عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں، بہت بہت مبارکباد۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس بار عید پہلے جیسی نہیں ہے کیونکہ کورونا کی جو چنوتیاں ہیں، کورونا کا جو قہر ہے، اس سے سبھی مذہب کے لوگ، چاہے وہ مندر ہوں، گردوارے ہوں، چرچ ہوں، مسجدیں ہوں، وہاں پر جو ہے وہ جو بھیڑ بھاڑ والے کارکرم ہیں وہ نہیں ہوئے، اور حفاظت کے ساتھ عبادت نے ہی جو ہمارے کورونا سے لڑائی ہے اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی دی ہے۔ دعا ہم سب نے کی ہے، جس طرح سے رمضان میں بھی دعائیں کی گئیں اور آج بھی سب نے دعا کی، میں نے بھی کی کہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کی صحت، لوگوں کی سلامتی، لوگوں کی سرکشا کے لیے پرارتھنا کی، دعا کی، اور نہ کیول میرے ملک بلکہ عالم انسانیت اور پوری دنیا کی صحت و سلامتی کے لیے کام کیا ہے، دعا کیا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ بنگلورو سے ہمارے ایک اور ساتھی رؤوف حلور بھی موجود ہیں۔ چلیے رؤوف سے جانیں گے کہ اس سال بنگلورو کی جو مسجد ہے وہاں پر عید کی نماز کا کیا کچھ نظارہ رہا۔ رؤوف، سب سے پہلے تو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد آپ کو، اور آپ سے یہی جاننا چاہیں گے جس طرح سے پورا ملک کورونا سے لڑ رہا ہے اور عید کے لیے خاص طور سے علماء کرام کی جانب سے بار بار اپیل کی جا رہی تھی نماز کے تعلق سے، ابھی کا نظارہ جاننا چاہیں گے۔ جی ہنا، آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہر گلستان بنگلورو میں مولانا بدیع الزماں قاسمی کے گھر پر ہم موجود ہیں، ان کی رہائش گاہ پر ہم موجود ہیں۔ ہم جیسا کہ اس سے پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ کہیں بھی جو ہے عیدگاہ ہو، مساجد ہو یا پھر میدان ہو، کارپوریشن کے گراؤنڈ ہو، کہیں بھی جو ہے عید کی نماز ادا نہیں کی گئی ہے، عوام نے نماز ادا نہیں کی گئی ہے، سبھوں نے اپنے گھروں میں ہی رہ کر عید کی نماز ادا کی ہے اور نماز کی ادائیگی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کوئی انفرادی طور پر نماز ادا کر رہا ہے تو کوئی گھر میں ہی جو ہے اجتماعی طور پر یعنی کہ جماعت کے ساتھ عید کی واجب نماز ادا کر رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے مولانا بدیع الزماں قاسمی نے اپنے اپارٹمنٹ کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عید کی نماز ادا کی ہے۔ اس وقت مولانا موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے آپ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ یہ موقع جو ہے، یہ ایسا وقت آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کورونا وبا کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، تو کیا پیغام آپ دے رہے ہیں؟ اصل میں پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی کسی کو وہم و گمان نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں اپنے گھروں میں عید الفطر کی نماز ادا کرنی پڑے گی، لیکن کورونا وائرس کووڈ-19 جیسی خطرناک، مہلک اور متعدی بیماری کے سامنے پوری دنیا بے بس اور مجبور ہو گئی۔ اس سے اللہ کی قدرت اور طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی مصلحت ہوتی، اس لیے پوری دنیا میں خاص طور سے ہمارے ملک میں مسلمان بڑی خوشی، مسرت اور شادمانی کے ساتھ عید الفطر کی نماز اپنے گھروں میں باجماعت منا رہے ہیں اور اللہ کے اس فیصلے پر خوش ہے، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماری سے جس کی وجہ سے پوری دنیا ویران ہو گئی ہے، اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی اور اسی پر لگاتار ہم سب قائم بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ رؤوف، اور آگے بھی آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے کہ آج کا دن بنگلورو میں کس طرح سے گزرا۔ اور ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے ٹویٹ کر کے عید الفطر کی لوگوں کو مبارکباد دی ہے، اور ایم وینکیا نائیڈو نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد۔ عید لوگوں کی مدد کرنے کا نام ہے، رحم دلی، محبت اور اپنائیت سکھاتی ہے عید، کورونا کی وجہ سے خاص دھیان رکھا جائے۔ تو ایم وینکیا نائیڈو کا ٹویٹ جس میں انہوں نے عید الفطر کی لوگوں کو مبارکباد دی اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ عید لوگوں کی مدد کرنے کا نام ہے،
रहमदिली, मोहब्बत और अपनायत सिखाता है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ईद सईद की लोगों को मुबारकबाद दी है। ट्वीट में पीएम मोदी ने अपने लिखा है कि ईद के मौके पर भाईचारगी को फ़रोग़ दें, तमाम लोग सेहतमंद रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको बताएं कि जो ट्वीट है, ट्वीट के ज़रिए भी तमाम लोग ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ईद सईद की मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ईद के मौके पर भाईचारगी को फ़रोग़ दें और तमाम लोग सेहतमंद रहें। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।